الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوست بزرگوں، آج کے بیان کا عنوان ہے تلک و جہیز یا دہیج، اور شادی کے موقع پر جس سامان کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت اور شرعی حیثیت. اچانک یہ عنوان میں نے اختیار کیا، جس کی وجہ ہفتے پہلے رونما ہونے والا دردناک اور خطرناک واقعہ مرحومہ عائشہ کا، جس نے سابرمتی ندی میں چھلانگ لگا کر اپنی آپ کو موت کے حوالے کر دیا. خودکشی کے ذریعے وہ ختم ہو گئی، پر مرنے سے پہلے 2-3 منٹ کی باتیں جو اس نے کہی ویڈیو کے ذریعے ہم نے سنی، اس کی یہ باتیں ایک عرصہ تک دنیا والوں کے کانوں میں گونجے گی. مرنے سے پہلے اپنے ماں باپ سے وہ بات کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اب اپنی زندگی بس یہی تک ہے، اب میں جینا نہیں چاہتی، میں خوش ہوں، اپنے رب سے ملوں گی اور رب کو بتاؤں گی کہ میری غلطی کہاں رہ گئی تھی، کیا پتہ جنت ملے یا نہ ملے، چلو الوداع، دعاؤں میں یاد رکھنا. یہ باتیں تمام نے سنی ویڈیو کے ذریعے. اس وقت اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے اپنے آپ کو سابرمتی ندی کے حوالے کیا، پانی میں اپنے آپ کو بہایا اور دنیا والوں کی آنکھوں میں آنسو بہائے. ابھی اس کا خودکشی کرنا ایک مسلمان کا خودکشی والا عمل کرنا یہ قابل افسوس ہے. خودکشی کی وجہ مجبوری ہوتی ہے، مایوسی، دکھ، درد، بیجا غصہ اور لا علاج بیماریوں کا علاج خودکشی ہوتا. اور علماء نے لکھا کہ حالات میں گھبرانے کے بجائے حالات میں جینے کا حوصلہ پیدا کرے. ہمیشہ ہم نے دیکھا ستاروں کو، سیاروں کو کہ اندھیرے میں چمکتے ہیں، اور ہم اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ ہر راحت کے لیے تکلیف اٹھانی پڑتی ہے اور ہر نفع کے لیے نقصان اٹھانا پڑتا. مثلا مشہور ہے کہ دانا خاک میں مل کر بڑے گلزار ہوتا. بہرحال عائشہ نے خودکشی کر لی. خودکشی کی اسلام میں ممانعت آئی، ممانعت کے ساتھ ساتھ سخت مذمت بھی آئی.
اب اس کا خودکشی والا کام کرنا اس کے واسطے کہاں تلک سزا دلاوے گا؟ اس سلسلے میں صرف ایک بات عرض کرنی ہے، چاہے خودکشی کرنے والی یہ عائشہ مرحومہ ہو یا اس سے پہلے خودکشی کرنے والے جو بھی ہو، کہ خودکشی کرنے والا بخشا جائے گا یا نہیں۔ علماء نے لکھا کہ خودکشی والے کے واسطے مغفرت اور بخشش کی گنجائش ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے علاوہ کے تمام گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی شانہ معاف کر دے گا۔ اس کے علاوہ کہ خودکشی کرنے کی اسلام میں ممانعت آئی، سخت مذمت آئی، اور ایک بات تو یقینی ہے کہ جس کسی کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہوگا، چاہے بھلے اس نے خودکشی والا کام کیا، وہ دوزخ میں ڈالا جاوے گا، گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کے بدولت، اللہ کی رحم و کرم کے بدولت اس کو سزا بھگتنے کے بعد اس کی بخشش کی جائے گی۔ تو اس کی نسبت سے ہم اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی شانہ اس کی مغفرت فرما۔ اب جو کلام کرنا ہے وہ تلک و جہیز یا دہیج یا شادی کے موقع پر جس سامان کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کی حقیقت اور شرعی حیثیت۔ تلک و جہیز یا دہیج یا شادی کے موقع پر جس سامان کا مطالبہ کیا جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں قرآن پاک اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ بات ملتی ہے کہ آج کے پرآشوق اور پرفتن دور میں پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے انسان کو جس فطرت، طبیعت اور عادت کے ساتھ پیدا فرمایا ہے، دین اسلام میں اس کی تکمیل کے واسطے، دین اسلام میں اس کی تکمیل کے واسطے پورا خیال اور پاس و لحاظ رکھا گیا۔ مثلا ہر انسان کے اندر جنسی خواہش موجود ہے، شہوت موجود ہے، اس کی تکمیل کے واسطے دین اسلام نے جو جائز طریقہ نکاح والا اختیار کیا اور نکاح والا رستہ بتایا، اور چونکہ جنسی اور طبعی ضرورت کمال کے اندر موجود ہے، اس اعتبار سے اس کی تکمیل اور اس کو پورا کرنے کا جو رستہ ہے، جو ذریعہ ہے نکاح، دین اسلام میں اس کو بڑی سہولت کے ساتھ رکھا گیا۔ اتنی سہولت کے ساتھ رکھا گیا کہ شاید اس جیسا معاملہ دوسرا کوئی ہو۔ دین اسلام میں نکاح والے مبارک عمل کو اتنا آسان بنایا کہ دوسرے مذہب میں یہ بات نہیں ہے۔ اتنا آسان کہ دو شرعی گواہوں کی گواہی سے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، کوئی خرچہ نہیں۔ دو شرعی گواہوں کی گواہی سے ایجاب و قبول کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن افسوس، سخت افسوس، دین اسلام نے، شریعت نے نکاح والے مبارک عمل کو جتنا سہولت والا بنایا اور شادی کو جتنا سادہ رکھا، آج کے پرآشوق اور فتن دور میں ہمارے معاشرے میں اور ہمارے سماج میں
ہماری طرف سے بیہودہ بیجا جاہلانہ رسومات رواجات خرافات اور بدعات کو اس میں شامل کر کے اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں سماج میں ہونے والی شادی کے موقع پر جن رسومات کو پورا کیا جاتا ہے، جن رواجوں کو ادا کیا جاتا ہے، ان رواجوں میں سر فہرست جو رواج اور جو رسم ہے وہ جہیز کی رسم ہے، یہ بہت ہی قبیح اور نہایت بری رسم ہے۔ نہایت قبیح علماء نے لکھا بے انتہا بری یہ جہیز کی رسم، کہ جہیز کی لالچ میں یا تو شادی کی جاتی ہے یا تو جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ شرعاً اور عقلاً دونوں اعتبار سے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ ناجائز اور حرام ہونے کے ساتھ ساتھ دنیاوی، دینی، اصلاحی، معاشرتی اور سماجی اعتبار سے بہت ساری خرابیوں اور تباہ کاریوں کا ذریعہ بھی، جس کا اشارہ حدیث پاک میں ملتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روایت کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من تزوج امرأة لعزها لم يزده الله الا ذلا ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا ومن تزوج امرأة لحسبها لم يزده الله الا دناء۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کسی نے کسی عورت سے اس کی دنیاوی عزت اور شہرت کے بدولت شادی کی، یہ خیال کرتے ہوئے کہ اس کی عزت کی بنیاد پر میری عزت بڑھ جاوے گی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عزت دینے والا مالک اس بری نیت سے اس کو عزت تو نہیں دے گا اور اس کی ذلت میں اضافہ کر دے گا۔ ومن تزوج امرأة لمالها لم يزده الله الا فقرا، حضور نے فرمایا جو کوئی کسی عورت سے اس کے مال کے بدولت شادی کرے گا کہ وہ مالدار ہے، اس کی نسبت سے میں مالدار بن جاؤں گا، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک، مال اور دولت دینے والا مالک اس کو مال تو نہیں دے گا، اس کی نسبت سے اس کو مالدار تو نہیں بناوے گا اور اس کے لیے فقر میں اضافہ کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ جو کوئی عورت سے اس واسطے شادی کرے گا کہ اس کا حسب نسب اعلیٰ ہے، اعلیٰ خاندان کی بنیاد پر، کہ میرا خاندانی اور میری بھی خاندانی برتری بڑھ جاوے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بری نیت کی وجہ سے خاندانی برتری تو نہیں دے گا اور اس کی عورت کے ذریعے اور اس کے ماں باپ یعنی سسرال والوں کے ذریعے اس کو ذلیل کر دے گا۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر کوئی اچھی نیت سے شادی کرتا ہے، عفت و پاک دامنی کی بنیاد پر کسی عورت سے شادی کرتا ہے، تو اس جوڑے میں اللہ تعالیٰ خیر و برکات کے دہانے کھولے گا۔ اس لیے ترغیب دی کہ دینداری کو دیکھ کر شادی کی جائے۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کسی عورت سے شادی کی جاتی ہے چار چیزوں کو دیکھ کر، مال کو دیکھ کر، حسب نسب کو دیکھ کر، حسن و جمال خوبصورتی کو دیکھ کر اور دین کو دیکھ کر۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین تربت یداک، دینداری کی بنیاد پر شادی کر، کامیابی ملے گی۔ معلوم ہوا ان باتوں سے تلک و جہیز اور شادی بیاہ کے موقع پر جس سامان کا مطالبہ اور مانگیں کی جاتی ہے، اس کے یہ برے نتائج ہیں، اور بھی بہت سارے نتائج ہیں، لگے ہاتھ دو تین باتیں عرض کر دوں۔
तिलक व जहीज या दहेज या शादी के मौके पर जिस सामान का मुतालबा किया जाता है, जो मांगी जाती है, गरीब, नादार, बेबस, बेकस, बेसहारा, गरीब और तैयार माँ बाप के पास जाकर हम पूछें कि तुम्हारी जिंदगी कैसी गुजर रही है, तुम्हारा हाल क्या है, वो बज़बाने काल अपना हाल बयान नहीं करेंगे, पर बज़बाने हाल अपना हाल बयान करेंगे। कैसे गरीब और तैयार माँ बाप और ऐसे नादार, बेबस, बेकस, बेसहारा माँ बाप कि इनकी जिंदगी का चैनो सुकून खत्म हो गया है, इनकी रातों की नींद उड़ गई है, ये रात को सोते हैं पर बिस्तर पर चादर के नीचे रोते हैं, ये रोते रोते अपने रब से राजो नियाज की बातें करते हैं। जब करवट बदलते हैं तो आहें बढ़ते हैं, इनके सामने लजीज किस्म के खाने रखे जावे तो इन्हें खाने की लज्जत तलक महसूस नहीं होती। ऐसे बेकस, बेबस, बेचारे माँ बाप, गरीब तैयार, नादान, जिनकी जवान लड़कियां दहेज के मुतालबात को पूरा न करने के बदौलत अपने घर के कोने में बैठकर बेवा औरतों की तरह जिंदगी गुजार रही और अपनी जिंदगी की उस मंजिल तक पहुंच गई है कि जिस उम्र में आम तौर पर इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता या तो कोई मुनासिब रिश्ता इन्हें नहीं मिलता। अगर जवानी पर ये कंट्रोल अपनी जवानी और अपने शबाब की प्यासी आहें भर रही होती है मकान के कोने में बैठकर, अगर जवानी पर कंट्रोल नहीं कर पाती तो दबे पैर, छुपे हाथ, अंधेरे में अपनी इज्जत और अपनी किस्मत को नीलाम कर देती है, गलत कदम उठाती है जिनाकारी की तरफ या तो फिर खुदकुशी का इकदाम कर लेती है। ये गैर शरई रिवाज और रस्म जहेज का न मालूम कितनी नौजवान लड़कियों के निकाह के रास्ते में हाई बनाओ। ये तिलक व जहेज शादी के मौके पर जिस सामान का मुतालबा किया जाता, अगर बदकिस्मती से किसी गरीब तैयार और नादार माँ बाप के गोद में 2-4 बच्चों ने जन्म ले लिया होता है तो ऐसे माँ बाप फिर जिंदगी पर मौत को तरजीह देते हैं, क्योंकि जहेज का मुतालबा ये कुरान नहीं करता। रिश्ता लेकर जब इनके मकान की दहलीज पर कोई दहलीज पर पहुंचता है तो मुलाकात के वास्ते जब आते हैं ये गरीब माँ बाप तो गर्दन झुका लेते हैं इस तसव्वुर से कि अगर रिश्ता लेकर आने वालों ने जहेज का मुतालबा कर लिया तो हमारा क्या हो। इसलिए जरूरत इस बात की है कि ये गैर शरई रस्म रिवाज जो जहेज का है इस लानत को मुआशरा से खत्म करना। इसका जिम्मेदार मैं हूं, इसके जिम्मेदार आप हैं, उम्मन हम तमाम जिम्मेदार हैं, खुसूसन 3 तबका के लोग जिम्मेदार। ये खुलासे कलाम अर्ज करके बात को खत्म करता हूं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज और हमारा मुआशरा साफ सुथरा बने, हमारे समाज और हमारे मुआशरा से ये जहेज वाली लानत खत्म हो जावे, इसकी नहुसत खत्म हो जावे, तो इसके वास्ते कोशिश करनी पड़ेगी हम तमाम को मिलकर। और इस सिलसिले में खासकर 3 तबका के लोग जिम्मेदार हैं। नंबर 1 उलमा, नंबर 2 उमरा, नंबर 3 नौजवाना ने उम्मतों मिलन। उलमा का काम है मिंबर रसूल पर खड़े होकर इस प्लेटफार्म से उम्मत के सामने सीधी शादी के फवाइद और फजाइल बयान करे कुरान और हदीस की रोशनी में।
اور جہیز جیسی لعنت کے نحوست بیان کرے اپنی تحریر و تقریر کے ذریعے، واضح و نصیحت کے ذریعے، خطاب اور بیان کے ذریعے۔ اور عمرہ کا کام ہے، مالدار لوگوں کا کام ہے کہ اپنی شادیوں کو سیدھے سادے انداز میں انجام دینے کا اہتمام شروع کریں، جس کی وجہ سے متوسط درجے کے، درمیانی درجے کے جو لوگ ہیں ان پر بڑا اثر پڑے گا۔ اور تیسرا طبقہ نوجوانان امت۔ اس مجمع میں جتنے بھی نوجوان بیٹھے ہیں ایک عزم کرے، ایک ارادہ کرے، عزم یہ کرے، ارادہ یہ کرے کہ معاشرے کو، سماج کو پاک صاف ستھرا بنانا ہے اور جہیز کی نحوست کو، لعنت کو ختم کرنا ہے۔ تو اس کے واسطے عزم یہ کرے کہ اپنی جو دلہن آئے گی اس دلہن کو سب سے بڑا جہیز سمجھے گی، سب سے بڑا جہیز اپنی دلہن کو سمجھ کر دنیا والوں کو بتائیں گے کہ یہ گرا جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لے گی۔ اگر یہ تین طبقہ کے ذمہ دار اپنی ذمہ داری کے احساس کے ساتھ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ معاشرہ اور سماج صاف ستھرا بنے گا، اور یہ رسم اور یہ رواج جو بیجا، بیہودہ، جاہلانہ رسم ہے یہ معاشرے سے ختم ہو جائے گا۔ عزم کرتے اس کے واسطے۔ بہت ساروں کی شادیاں باقی ہیں، اگر شادیاں کر لینے والے بھی اس بھڑم میں بیٹھے ہیں کہ جہیز کے سامان کا مطالبہ کریں گے، وہ بھی عزم کر لے کہ نہ، معاشرے سے اس جہیز والی لعنت کو ختم کرنا، یہ اللہ کا دربار ہے۔ دعا مانگ لیں گے، اللہ تبارک و تعالی شانہ قبول کر لے گا، تو پھر انشاءاللہ صاف ستھرا معاشرہ بنے گا۔ اس کے واسطے عزم کرے، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہماری شادیاں سیدھی سادی ہو۔ کھانے کا کوئی خرچہ نہ مردوں کی طرف سے نہ عورتوں کی طرف سے۔ شاید آپ یہ کہو گے کہ اب تلک ہم نے تجھے کھلایا، کھا لیا، اس کا کیا؟ بھائی سیدھی سادی بات یہ ہے کہ شریعت کی طرف سے مردوں کے لیے، لڑکے والوں کے لیے اور لڑکی والوں کے لیے کھانے کی کوئی رسم نہیں ہے۔ تو بھائی آنے والے مہمانوں کو خوش کرنے کے واسطے یہ کھلایا جاتا ہے، پر بہتر صورت جو بتائی ولیمہ کی اس کو اختیار کر لے تو یہ جھنجھٹ ختم۔ لڑکی والوں کی یہاں تو کھانا ہے ہی نہیں، اس لیے اپنی لڑکیوں کی شادی کے موقع پر اس رسم کو بھی ختم کر دے، بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ کہنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ عمل کی توفیق نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔